میرے کریم نبی کی بارگاہ صحابہ فرماتے ہیں لوگو اللہ کے نبی نے نماز فجر ادا فرمائی. نماز فجر میرے آقا نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک صاحب لولاک سرور کائنات امام الانبیاء نے ہاتھ مبارک آگے کیا. صحابہ باری باری آ رہے ہیں میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ آج میرے اور آپ کے مرشد سامنے نماز پڑھائیں, نماز کے بعد لوگوں کو بیعت کریں, وہ منظر کتنا پیارا ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ تو حضور کے امتیوں میں سے ایک امتی ہیں نا جو پیر ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں. ہمارے مرشد اگر ہمیں بیعت کر رہے ہوں تو وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے نا کہ یہ بھی میرا پیر بھائی بن رہا ہے, یہ بھی میرا پیر بھائی بن رہا ہے, یہ بھی میرا پیر بھائی بن رہا ہے. بتاؤ وہ منظر کتنا پیارا ہوگا جب آمینہ کے لال پیر بن کر بیعت فرما رہے ہوں گے اور صحابہ حضور کی بیعت کر رہے ہوں گے. صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بن رہے ہوں گے. صحابہ کی بیعت حضور لے رہے ہیں. اچانک یزید بن شیبہ کہتے ہیں میں قریب ہوا, حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو میں بھی قریب ہوا, آقا مجھے بھی بیعت فرما لیں. سرکار نے دست مبارک پیچھے کھینچ لیا. جو ہی پیچھے کھینچا نا سرکار نے دست مبارک, یزید بن شیبہ کہتے ہیں میں حیران, یا رسول اللہ غلطی کیا ہو گئی, آج آپ نے مجھ سے سب کے سامنے دست مبارک واپس کھینچ لیا. سرکار نے فرمایا تم ہی ہو نا کل شام کو پچھلی گلی میں میری امت کی ایک بیٹی گلی سے گزر رہی تھی, تو نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ لگایا, اس کے کان سے بالی کو کھینچا. آقا آپ کو کیسے پتا, آقا آپ کو کیسے علم. میرے آقا فرماتے ہیں پہلے بتاؤ تم نے ایسا کیا ہے یا نہیں. یزید بن شیبہ کہتے ہیں آقا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں, آج بیعت کر لیں, اس کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی. فرمایا تمہیں کیا پتا کہ تمہارا نبی کچھ نہیں جانتا, تمہارے نبی کو کوئی علم نہیں. فرمایا میں بیٹھا تو یہاں تھا مگر میری نگاہیں تمہیں دیکھ رہی تھی, تم میری اس بیٹی کو تنگ کر رہے تھے امتیہ کو. خدا کی قسم وہ جو حضور کی امت کی وہ بیٹی جس کی کانوں سے بالی نوچی گئی, اس نے دل میں سرکار کو صدا تو دی ہوگی نا, آقا میں آپ کی امت کی بیٹی یہاں پریشان ہوں, یہ تنگ کر رہے ہیں مجھے بتاؤ سرکار اگر یہ واقعہ اپنے حجرے میں ہوں یا مسجد میں ہوں, جہاں بھی آرام فرما ہوں, یعنی یہ حدیث میں موجود نہیں کہ سرکار کہاں تھے, مگر سرکار فرماتے ہیں میں یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. ذرا غور کرو جو نبی اپنے حجرے میں یا مسجد میں تشریف فرما رہ کر اپنے امتیوں کا یہ واقعہ گلی میں دیکھ سکتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں لوگو رب العالمین نے اپنے حبیب کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے. آقا اگر گنبد خضرا میں آرام فرماؤ اپنے امتیوں کو جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں, جہاں چاہیں میرے آقا رب کی عطا سے تصرف بھی فرما سکتے ہیں, اس لیے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے, میں کائنات والوں کو تقسیم کرتا ہوں. میرے آقا فرمایا اے میرے غلام یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. عرض کرنے لگے آقا معاف فرما دیں. اس وقت یزید بن شیبہ یعنی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں بیعت کر لیا. پتہ چلا میرے آقا دیکھتے بھی ہیں
پہچان بھی لیتے ہیں۔